اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، درس فقہ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں نظر اور عہد کے احکام کو بیان کیا جا رہا تھا۔ نظر، عہد، قسم، ان تینوں کے متعلق بیان کیا گیا کہ یہ چیزیں وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے اوپر ایک ایسی چیز جو واجب نہیں ہو اسے واجب کر لیا کرتا ہے، یا جو چیز حرام نہیں ہو اسے اپنے اوپر حرام کر لیا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں بیان کیا کہ نظر، چونکہ بات اس وقت نظر کے اعتبار سے خاص طور پہ چل رہی ہے، بعد میں عہد اور قسم کے احکام کو بھی تذکرہ کیا جائے گا کہ نظر اسی صورت کے اندر محقق ہوگی کہ جب آپ سیغہ پڑھیں، چاہے وہ پھر عربی زبان میں نہ ہو، اور اس سیغے کے اندر یہ بات واضح ہو کہ آپ جس کام کو بھی کرنا یا ترک کرنا چاہتے ہیں، یعنی نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس کام کو پروردگار کی خوشنودگی کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دیں تو وہ چیز آپ پر لازم ہو جائے گی۔ نظر کرنے والے کے لیے شرط یہ کہ وہ بالغ ہو، عاقل ہو، اپنے ارادے اور اختیار سے نظر کرے، سفی یعنی بیوقوف نہ ہو اپنے مال کو خرچ کرنے کے سلسلے میں خاص طور پر، اور اسی طریقے سے دیوالیہ یعنی بینکرپٹ نہ ہو۔ اس کے بعد کچھ ایسی شرطیں جو مخصوص رشتوں میں یا مخصوص کیفیت کے اندر لازم ہوتی ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ بیوی اور شوہر کے سلسلے میں بیوی خاص طور پر اپنے شوہر کے جو حق لذت ہے، اگر کوئی ایسی نظر کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس میں رکاوٹ آتی ہے تو وہ نظر اس کی صحیح نہیں ہوگی، اور اگر اس نے اجازت لینے سے پہلے نظر کر لی اور کہہ رہی ہے کہ بعد میں اجازت لے لوں گی، تب بھی یہ نظر صحیح نہیں کہلائے گی۔ بیوی کیا اپنے مال کے اندر نظر کر سکتی ہے؟ کہا کہ اس سلسلے میں محل اشکال ہے، بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے وہ اس طرح کی نظر بھی آغا سیستانی کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر نہیں کر سکتی۔ کیا نظر کی اجازت دینے کے بعد عورت اگر نظر کر لے تو شوہر اس نظر کو ختم کر سکتا ہے؟ تو جواب آغا سیستانی کے فتوے کی روشنی میں تھا کہ وہ نہ نظر ختم کر سکتا ہے، نہ عمل کرنے سے اسے روک سکتا ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اولاد اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر منت مان سکتی ہے؟ کیا ماں باپ اپنی اولاد کو منت ماننے سے روک سکتے ہیں؟ اس سلسلے کے اندر آج بیان کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2608، 2608 کا مسئلہ ہے کہ اولاد کے نظر کرنے پر باپ کی اجازت شرط نہیں ہے۔ میاں بیوی میں یہ نہیں تھا، میاں بیوی میں یہ تھا کہ بیوی کے لیے نظر کرنے کے لیے شوہر کی اجازت لازمی ہے اگر اس کی حق لذت کی ممانعت ہوتی ہو، رکاوٹ ہوتی ہے، لیکن اولاد کے سلسلے کے اندر نظر کرنے میں باپ کی اجازت شرط نہیں۔ لیکن اگر باپ یا ماں اسے اس کام سے جس کی اس نے نظر کی ہو منع کر دے، نظر منعقد ہو چکی ہے، لیکن اگر باپ یا ماں منع کر دے کہ اب تم یہ نظر پر یہ اس کام پر عمل نہ کرو، اور ان کا یہ منع کرنا شفقت کی بنا پر، انہیں اذیت محسوس ہوتی ہو، ان کے جو ہے اس حق کے مہربانی میں، حق کے عطوفت کے اندر تکلیف محسوس ہوتی ہو، ایسے کام ہے۔ اچھا، یا مثال کے طور پہ ایسا ہے کہ وہ منع کر رہے ہیں اور اگر آپ نے نہیں مانا ان کی بات تو ان کی مخالفت کرنا ان کو اذیت پہنچائے گا، ایسی اذیت کی جو شفقت کی بنا پر ہو، کوئی ہٹ درمی نہ ہو، لیکن جو ان کی محبت ہے آپ سے، اس محبت کو جو ہے وہ تکلیف پہنچے گی، تو ایسی صورت کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اولاد کی نظر باطل ہے۔ یعنی یہ وہ نظر ہے جو منعقد ہو گئی ہے، کیونکہ نظر منعقد ہونے کے لیے شرط نہیں تھی اجازت لینا، لیکن اب اگر وہ منع کرتے ہیں اور ان کی مخالفت کرنا انہیں اذیت پہنچاتا ہے، اور ایسی اذیت پہنچاتا ہے کہ جو ان کے لیے جو ان کی آپ سے شفقت و محبت ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ اس میں تکلیف میں آ جائیں گے، تو ایسی صورت کے اندر یہ جو ہے وہ اس اذیت کے بنا کے اوپر نظر جو ہے وہ آپ کی باطل ہو جائے گی۔ اچھا، یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اولاد کس عمر کے حصے میں ہو، یعنی چاہے وہ آپ فرض کریں کہ لڑکی ہے تو 11-12 سال کی ہو، یا لڑکا ہو تو فرض کریں کہ 16-17 سال کا ہو، چونکہ بالغ ہونے سے پہلے تو نظر ہوتی نہیں ہے، یا فرض کریں کہ 50-60 سال کا ہو، اگر وہ اولاد ہے اور ماں باپ کی ان کے ساتھ، یعنی ماں باپ موجود ہے اور ان کا اس طرح کا نظر کرنا جس سے ان کے والدین راضی نہ ہو، اور ان کا حکم یا ان کی مخالفت کرنا، ترک کرنا ان کی مخالفت کو جو ہے وہ ایسی صورت میں یعنی مخالفت کرنا ان کا جو ہے وہ باعث اذیت بنتا ہو، تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ نظر جو ہے وہ آپ کی باطل ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 2609 کو وہ مزید وضاحت کے ساتھ اس کی ایک اگزامپل کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ انسان کسی ایسے کام کی نظر کرے کہ جسے انجام دینا اس کے لیے ممکن ہو، لہذا جو شخص
مثلا پیدل چل کے کربلا جا سکتا ہو، نہ جا سکتا ہو، اگر وہ منت مانے، یعنی یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ جس چیز کی منت مانیں، وہ منت جس کی آپ یعنی ارادہ کر رہے کام کرنے کا، وہ کام ممکن بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر فرض کرے کہ ممکن ہے تو نظر کرنا صحیح ہے، اگر ممکن نہیں ہے تو نظر کرنا ہی صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نظر کریں کہ میں فرض کرے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں دنیا کے مثال کے طور پہ 7 چکر لگاؤں گا، یہ ممکن نہیں ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ ایسے امکان کی بات نہیں ہو رہی کہ جو امکان عقلی ہے، اس امکان کی بات ہو رہی جو امکان عادی ہے، یعنی جو عام طور پر جو ایک آدمی کر سکتا ہے، کیا وہ اس طرح کے کاموں میں سے ہے؟ اگر نہیں ہے تو منت ہی منعقد نہیں ہوگی۔ لیکن جس وقت آپ نے منت مانی تھی اس وقت وہ آپ کے لیے ممکن تھی، اور اب ممکن نہیں رہی، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ کہہ رہے کہ انسان کسی ایسے کام کی نظر کرے، ٹھیک ہے، یعنی نظر ایسے کام کی ہو سکتی ہے کہ جسے وہ انجام دے سکتا ہو۔ لہٰذا جو شخص مثلاً پیدل چل کے کربلا نہیں جا سکتا، اس کی طبیعت، اس کی صحت ایسی نہیں ہے، اور وہ منت مانے کہ میں فرض کر نجف سے کربلا پیدل جاؤں گا، پاؤں کا آپریشن ہوا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا بس کو چلنے کا، ٹھیک ہے، تکلیف بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں کہہ رہے کہ اس کی نظر صحیح نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر نظر کرتے وہ قدرت رکھتا تھا، بعد میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو کہہ رہے کہ اب اس کی منت جو ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے سوائے ان مواقع پہ جہاں روزہ رکھنے کی نظر کی ہو۔ روزہ نہ رکھ سکے تو احتیاط واجب کی بنا پر، یعنی روزے کے اندر فقط یہ ایک شریعت نے الگ سے ایک ایکسیپشن صورت حال بنائی ہے کہ اگر کسی نے روزے کی نظر مانی ہے اور اب مثال کے طور پہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، بیمار ہو گیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر احتیاط واجب یہ ہے کہ ہر دن کے بدلے 750 گرام فقیر کو جو ہے وہ آٹا یا ایسی چیز کی جو کھائی جانے والی ہے وہ جو ہے وہ عطا کرے، یا 1.5 کلو گرام غذا اس آدمی کو دے جو اس کے بدلے روزہ رکھے گا۔ دو چیزیں، یا تو وہ صدقہ دے، یا جو اس کے بدلے روزہ رکھ رہا ہے اس بدلے میں روزہ رکھنے والے کو جو ہے وہ 1.5 کلو غذا جو ہے وہ اس کو فراہم کرے۔ یہ ہے روزے کے لیے کہ اگر آپ نے منت مانی ہوئی تھی کہ میرا بیٹا صحت یاب ہو گیا، میں 15 شعبان کو روزہ رکھوں گا، اب 15 شعبان کے دن ہی آپ اتفاق سے بیمار ہو گئے، تو کہہ رہے کہ اب آپ 750 گرام یا تو صدقہ دے اس روزے کے بدلے میں، یا 1.5 کلو گرام جو ہے وہ اس یعنی آدمی کو غذا دے جو آپ کے بدلے روزہ رکھے گا، یعنی نیابت میں بھی روزہ رکھوایا جا سکتا ہے، اور اس روزے کے بدلے جو وہ یہ اجرت جو ہے اس کو دینا ہوگی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم بات کر رہے تھے کہ نظر کی جائے گی کسی بھی ایسے کام کے لیے کہ جس کو آپ انجام دینے کے لیے اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں یا ترک کرنے کے لیے اپنے آپ کو الزام کر رہے ہیں کہ میں اس کام کو نہیں کروں گا، مثلا سگریٹ نوشی نہیں کروں گا، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی کام ہے کہ جس سے آپ کی نظر تعلق پیدا کر رہی ہے، آیا یہ کام واجب یا حرام ہو سکتا ہے، مکروہ یا مستحب ہو سکتا ہے، یا فقط مباح کام کے لیے آپ منت مان سکتے ہیں؟ آغا سستانی فرماتے ہیں کہ مسئلہ نمبر 2610 میں کہ اگر کوئی شخص نظر کرے کہ کوئی حرام یا مکروہ کام انجام دے گا، یعنی منفی کام کرنے کے لیے انجام دینے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں گالی دوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو مثال کے طور پہ فرض کرے کہ میں اگر کالا لباس پہننا مکروہ ہے تو میں کالا لباس پہنوں گا، یا فرض کرے کہ وہ کہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا نعوذ باللہ، یا کہے کہ مثال کے طور پہ میں جو ہے وہ فرض کرے کہ کوئی مستحب کام ہے اسے انجام نہیں دوں گا، تو کہہ رہے کہ ایسی صورت کے اندر یہ آپ کی منت صحیح نہیں، یہ حکم شریعت کی مخالفت ہے، چاہے مستحب مکروہ کی حد تک صحیح، کیونکہ مستحب مکروہ میں ایک امکان ہے کہ انجام دینا ضروری تو نہیں ہے، یا مکروہ کو ترک کرنا ضروری تو نہیں ہے، تو لہٰذا اگر میں منت مان لوں تو کیا فرق پڑے گا؟ ویسے ہی مثال کے طور پہ میں نہیں کر رہا، کہہ رہے نہیں، نظر کے ذریعے سے اس طرح کا کام کرنا کہ جس کے اندر رجحان پایا جاتا ہے کہ اسے نہیں کرنا چاہیے اور آپ اسے کرنے کی منت مانیں تو یہ درست نہیں ہوگا، یا کسی کام میں رجحان پایا جاتا ہے کہ اسے کرنا چاہیے نماز شب، اور آپ منت مان رہے کہ میں اگر یہ کام ہو گیا تو میں آج کے دن نماز شب نہیں پڑھوں گا، تو کہہ رہے کہ ایسی جو ہے وہ منت ایکسیپٹیبل نہیں۔ اب آ جائیے مباح کے سلسلے میں، تو کیا مباح کام کی منت مانی جا سکتی ہے؟ ہر مباح کام کی، مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 گلاس پانی پیوں گا، یا فرض کریں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو مثال کے طور پہ میں ٹی وی کا ڈرامہ نہیں دیکھوں گا، تو کیا اس طرح کی منت مانی جا سکتی ہے؟ کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص نظر کرے کہ کسی مباح کام کو انجام دوں گا یا ترک کروں گا، تو اگر اس کام کو بجا لانا اور ترک کرنا ہر لحاظ سے مساوی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہو،
تو کہہ رہے پھر تو منت ماننا صحیح نہیں، ہر اعتبار سے برابر ہے۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہے کہ اگر میرا فرض کرے کام ہو گیا تو میں جو ہے وہ یہ موبائل اٹھا کے یہاں رکھوں گا، اب اس کے اندر کوئی ترجیح نہیں، یہ کوئی کام نہیں۔ یا مثال کے طور پر منت مانے کہ اگر فرض کرے کہ جو ہے وہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جو ہے وہ اپنے موبائل کو مثال کے طور پہ یہاں سے نہیں اٹھاؤں گا، 1 گھنٹے تک نہیں اٹھاؤں گا۔ تو اگر ہر اعتبار سے یہ کام مساوی ہے، اس کے اندر کسی طرح سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی رجحان پیدا ہو گیا۔ جیسے سگریٹ اگر کوئی آدمی پیتا ہے اور منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 ہفتے کے لیے سگریٹ نہیں پیوں گا، تو اس کام کے اندر ایک بہتری ہے، یعنی سگریٹ پینا کوئی اچھا کام نہیں ہے صحت کے لیے۔ اگر نہ پئیں گے تو 1 ہفتے تک صحیح آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان نہ ہو جائے، یہ بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن ابھی بات ہو رہی ہے کہ فائدہ ہوگا۔ مثلا وہ اوکیجنلی کبھی کبھی پی لیتا ہے، عادت نہ بنانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں 1 ہفتے تک نہیں پیوں گا، تو یہ ایک اچھا کام ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ رجحان ہے، کوئی ترجیح ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی بہتری نظر آتی ہے، چاہے کرنے میں بہتری ہو تو کرنے کے لیے منت مانے، نہ کرنے میں بہتری ہے تو نہ کرنے کے لیے منت مانے، تو یہ نہیں، منت مانگنا اوکے۔ لیکن اگر کسی بھی اعتبار سے کوئی بہتری نہیں ہے، ٹھیک ہے، مثلا کام ہو گیا میرا تو میں تالی بجاؤں گا، تو کہہ رہے کہ یہ کسی بھی اعتبار سے بہتری نہیں ہے اس کام کے اندر، اگر یہ مباح مانا جائے تو کہہ رہے اس طرح کی منت صحیح نہیں ہے۔ تو اگر اس کام کا انجام دینا فرمایا کہ ہر لحاظ سے بجا لانا اور ترک کرنا ہر لحاظ سے مساوی ہو تو منت صحیح نہیں۔ اگر اس کام کا انجام دینا شرعی لحاظ سے بہتر ہو اور انسان منت بھی اسی لحاظ سے مانے، ٹھیک ہے، مثلا نظر کرے کہ میں کوئی خاص غذا جو ہے وہ کھاؤں گا، کیوں کھاؤں گا؟ مثال کے طور پہ فرض کرے کہ وائٹامنس لوں گا تاکہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مجھے توانائی پیدا ہو، تو میڈیسن لینا، فرض کرے وائٹامنس لینا اٹ سیلف کوئی شرعی اعتبار سے رجحان نہیں رکھتا، لیکن آپ نے رجحان کیوں پیدا کر دیا؟ آپ نے کہا وائٹامنس لوں گا طاقت پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس طاقت کے ذریعے سے میں فرض کرے رات کو جاگ کر عبادت کر سکتا ہوں، تو میں آج کی رات پروردگار کے لیے جاگ کر عبادت میں بسر کروں گا۔ تو کہہ رہے کہ اب دیکھیں، منت عبادت میں جاگنے کے لیے نہیں ہے، جاگ کر عبادت کرنے کے لیے، منت ہے وائٹامنس کھانے کے لیے، منت ہے مثال کے طور پہ جو ہے وہ فرض کرے کوئی ایسی طاقت کی چیز کھانے کے لیے کہ جس کی وجہ سے آپ میں ہمت و قوت پیدا ہو جائے، کمزوری ختم ہو جائے اور آپ جو ہے وہ جاگ کر عبادت کر سکیں، تو اس انٹینشن کے ساتھ کھانے کی منت ہو رہی ہے، تو اب کھانا جو ہے وہ اس کی منت کرنا صحیح ہو جائے گا اور آپ پہ واجب ہو جائے گا وہ چیز کھانا۔ اور ترک کرنا مثال کے طور پہ وہ یہ کہے کہ میں یہ ڈرامہ نہیں دیکھوں گا، ڈرامہ اٹ سیلف، لیکن نہیں دیکھنے کی کیوں منت کر رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ نہیں دیکھوں گا؟ تو اس کا فائدہ ہوگا کہ رات کو میری نیند اچھی ہوگی، نیند اچھی ہوگی تو میں فجر کے لیے اول وقت اٹھ سکوں گا، تو فجر کے لیے اول وقت اٹھنے کی منت نہیں مانگی جا رہی، ڈرامہ نہ دیکھنے کی یا موبائل یوز نہ کرنے کی منت مانگی جا رہی ہے، جس کا فائدہ یہ ہوگا، یعنی انٹینشن یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ صبح اول وقت فجر کے لیے اٹھ سکیں گے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی منت درست ہے۔ تو اگر کسی کام کا ترک کرنا شرعی لحاظ سے بہتر ہو اور انسان نظر بھی اسی لحاظ سے مانے کہ اس کام کو ترک کر رہا ہے تاکہ جو ہے مجھے فرض کرے کہ وہ دوسرا اچھا کام کرنے کے لیے ہمت و طاقت پیدا ہو، تو آپ کی یہ منت اوکے ہو جائے گی۔ ادھر بھی ایک ایگزامپل ہے، چونکہ تمباکو مضر صحت ہے اور وظائف شرعی کو احسن طریقے سے انجام دینے میں رکاوٹ ہے، اور میں نظر کرے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1 ہفتے کے لیے سگریٹ نہیں پیوں گا، اور سگریٹ نہ پینے کی وجہ سے اس کی صحت اچھی ہو جاتی ہے، اس کا اسٹیمنا بڑھ جاتا ہے، اسٹیمنا بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے فرض کرے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے، یا عبادت کرنا آسان ہو جاتی ہے، یا ذکر فرض کرے کہ جو قرآن پڑھنے کی تلاوت کے لیے اس کے اندر اسٹیمنا پیدا ہو جائے گا، تو کہہ رہے کہ ایسی صورت میں وہ منت مانگی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر بعد میں تمباکو کا استعمال ترک کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہو تو پھر نظر کالعدم ہو جائے گی، کیونکہ اگر وہ لائف ٹائم کہتے کہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا اور ہفتے 1.5 ہفتے کے بعد اس کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ اب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں، آپ جیسا مریض سگریٹ کو مکمل ترک نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اب یہ منت اس کی کالعدم ہو جائے گی، کیونکہ کوئی بھی ایسی منت مانگنا کہ جو انسان کی صحت کو نقصان پہنچائے، الٹیمیٹلی اس کو حرج و تکلیف میں لے کر آ جائے، ایسی منت کالعدم ہو جایا کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی گفتگو آج کی حد تک ہم تمام کرتے ہیں، انشاءاللہ نظر کے سلسلے میں بقیہ احکامات کے ساتھ آپ کے لیے بعد میں حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔